اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں مجھے ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ کے آگے اطاعت اور بندگی میں حد کر دی، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آگے قربان کر دیا، اپنے بچے، اپنی مرضی، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنا شہر، اپنی بیوی بچے، سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جو جتنی بھی وہ اطاعت کر رہے تھے، یہ سب اطاعت تھی، وہ کوئی عبادت نہیں کر رہے تھے، وہ صرف اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، اللہ کی بندگی میں سب وہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس بندگی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اس تمام بندگی کی جو انہوں نے کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا درجہ دے دیا۔ ایسی عبادت کا کہ اب خانہ کعبہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ سے آمنا، اللہ تعالیٰ نے اس گھر خانہ کعبہ کو ایک ایسی جگہ بنا دیا کہ امن کی جگہ اور لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی کشش، اتنی برکات رکھ دی کہ لوگ ابھی وہاں سے نکل نہیں رہے ہوتے کہ دوبارہ آنے کی خواہش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ، پھر دوسرا اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام۔ اللہ کہتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، لے لو ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ان کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، جہاں انہوں نے نماز پڑھی، اگر جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اصل جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے اللہ کی اطاعت اور بندگی کی، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام جیسا مقام ملے تو تمہیں یہ ویسے ہی کرنا ہوگا۔ یہ ہے اصل مقصد۔ نماز کی جگہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مقصد مقام ابراہیم کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام جیسے مقام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، جو انہوں نے جس طریقے سے اللہ کی بندگی کی، اللہ اور رسول کے حکم، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، ہر جگہ اپنے نفس کی نفی، ہر چیز کی نفی کی، تو انہیں وہ مقام ملا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم یہ ابراہیم علیہ السلام جیسا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اسی طرح اللہ کے آگے ہر چیز کو سلنڈر کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا۔ کیا اپنی مرضی چھوڑنی ہوگی، صرف اللہ کی مرضی لینی ہوگی۔ اب اگر کہے بالفرض اللہ کہے بچوں کو چھوڑ دو، بچے چھوڑ دیں گے، بیوی چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دیں گے، اللہ کا حکم آئے کہ گھر بار چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دیں گے، جاب چھوڑ دو، جاب چھوڑ دیں گے۔ اس طریقے یہ تمام چیزیں اللہ وہ جیسے کرتے گئے ویسی طرح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں آئے گا، اب تو وہ بات نہیں ہے، نہیں، ہر انسان کی زندگی میں یہ مقامات آ سکتے ہیں۔ ہر انسان جو اللہ کی راہ لے گا اس کے زندگی میں یہ تمام مقامات، یہ تمام چیزیں آ سکتی ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو مقصد یہی ہے کہ اللہ کی، اگر ایک جملے میں اس کو کہا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی لے لو، بس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، انہوں نے جب بیت المقدس تیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا ان طَهِّرَ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، اب ان کو پاک صاف رکھو، اس مکان کو پاک صاف، ہر لحاظ سے پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، وہاں رہنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب جو بھی وہاں اللہ کی عبادات کرے گا، حج کرے گا اور عمرے کرے گا، وہ یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ عبادت کا درجہ دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں، اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے اس آیت کو، اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے کہ جیسے ابراہیم، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت کی، تو اسی طرح سے ہم سے بھی اللہ تعالیٰ اطاعت چاہتا ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اپنے لیے کیا ہے۔ تو جب تک وہ اللہ کی مرضی نہیں لے گا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کی مرضی نہیں لے گا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں لے گا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. اس کو آپ نام کا مسلمان کہیں گے، لیکن اس کو اب وہ اس پہ لیبل اگر وہ کہنا نہیں مان رہا ہے، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، تو وہ انکار کر رہا ہے عملی. اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا، ناشکری کا فتویٰ لگے گا، اس پہ منافقت کا فتویٰ لگے گا. اور مسلمان مسلم کا لفظی معنی ہے اللہ کے آگے سلنڈر، اللہ کے آگے اپنی مرضی کو چھوڑ دینا، بالکل اللہ کے آگے سلنڈر کر دینا. تو اگر ہم انہیں نہیں کرتے تو پھر ہم یا تو کافر کے زمرے میں ہوں گے یا منافقین کے زمرے میں ہوں گے. اس سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. یہ دو ضرور ہم پہ وہ لگیں گی. تو بہتر ہے کہ ہم اپنی فکر کریں، سب کچھ چھوڑ دیں، اپنی فکر کریں. کہیں اللہ تعالیٰ کے آگے نزدیک ہم کفر کے دائرے میں داخل نہ ہو جائیں، کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں. ان سب سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی مرضی کو چھوڑ کے ہمیں اللہ اور رسول کی مرضی لینی ہے. اللہ اور رسول کی مرضی لینی ہے. اور اس کے حکم کے بعد اللہ اور رسول کی مرضی کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہے. اگر ہم نے اس طریقے سے نہیں لیا تو ہم سراسر اپنا نقصان کریں گے اور خسارے کی زندگی، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ ہی خسارہ ہے. مسلمانوں کا تو زیادہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، اچھا اب ابراہیم علیہ السلام جس وقت خانہ کعبہ بنا رہے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مزدور یا تو گانے گا رہے ہوتے ہیں یا ٹیپ لگائی ہوئی ہوتی ہے، اس طریقے سے اب ابراہیم علیہ السلام گلکار ہیں اور اسماعیل علیہ السلام مزدور ہیں. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے میرے رب اس شہر کو، جو میں اس وقت صرف خانہ کعبہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا جو بنا رہے تھے، تو اس شہر کو تو بنا دے آمنا و رزقا، امن کی جگہ، اور اس میں رزق دے، آلو من ثمرات، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کا رزق اس میں وافر مقدار میں ہو. من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر، اور ان کو جو ایمان لائے آخرت پر اور اللہ پر. تو اللہ یہ تو آپ نے دعا مانگی. پھر اللہ تعالیٰ جواب میں کہہ رہا ہے قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، میں کافروں کو بھی دوں گا ان میں سے، لیکن تھوڑے عرصے تک وہ فائدہ اٹھائیں گے، پھر واپس پلٹیں گے دوزخ کے عذاب کی طرف، جو بہت بری جگہ ٹھکانے کی جگہ ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ اب مجھے بتا رہا ہے کہ جس وقت اس میں ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم اللہ کا راستہ لے لیتے ہیں اللہ کو، تو اللہ تو ہمارے ساتھ ہے. اب ہم اللہ سے دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں. جیسے اب کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں تو ہم اللہ سے باقاعدہ بات کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، آخرت کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے. اصل تو آخرت ہے، اللہ کے دیدار کے لیے. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام یہاں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی دعا آپ دیکھیے کہ آج سعودی عرب جہاں کچھ بھی نہیں تھا، صحرا تھا، وہاں آپ کو پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو اب اس میں نقطہ، میں نے تو اس میں یہ نقطہ دیکھا کہ جب ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہم اللہ سے جو بھی کر رہے ہیں، گھر میں کام کر رہے ہیں، باہر کر رہے ہیں، اللہ سے مستقل کنیکشن رکھیں اور اللہ سے بات کرتے رہیں. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ پھل اور جتنی بھی رزق ہے وہ مومن کو ملے، یعنی جو تو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں، میں کافروں کو بھی دوں گا. اب حضور مکہ میں تو کافر بھی تھے اور بہت مالدار تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی دنیا کا رزق چھین لیا؟ نہیں. اللہ کہہ رہا نہیں، میں ان کو بھی خوب مال دوں گا. کتنے مالدار تھے تمام قریش والے، تو ان کو بھی دوں گا، لیکن یہ تھوڑے عرصے فائدہ اٹھائیں گے، جائیں گے وہ دوزخ کی طرف. اب یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا مقصد صرف دنیا ہے
تو دنیا میں جو میں نے تمہاری قسمت میں لکھی ہے وہ سب تمہیں ملے گی. اگر یہ اب تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری قسمت میں دنیا اچھی لکھی ہے یا خراب، یعنی غریبی لکھی ہے کہ مالداری لکھی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن جو بھی لکھی ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ میں سب تمہیں دوں گا. اگر تم نے میرا کہنا نہیں مانا تو میں تم سے دنیا کی کوئی نعمت منع نہیں کروں گا، سب دوں گا. لیکن وہ کچھ عرصے کے لیے ہوں گی. کتنے سال عمر ہے؟ 50 سال، 60 سال عمر، 70 سال، 100 سال ہو گئی، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. بس اس کے بعد پھر دوزخ کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے، پھر دوزخ کا عذاب ہے، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب مجھے اس سے سبق لینا چاہیے کہ میں اگر جو دنیا میں کام کر رہی ہوں اس کا مقصد میری صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے. جو بھی ڈیوٹی دے رہی ہوں اللہ کی رضا پانے کے لیے ڈیوٹی دینی چاہیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں. ہم جو سارا جو کام کرتے ہیں، جتنا بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں، بالفرض اگر اسٹوڈنٹ جو بھی ہیں، لائر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، جو بھی بن رہے ہیں دنیا کے لیے بن رہے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے تو نہیں بن رہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہارا نظریہ، تمہارا نظم العین صرف میری ذات ہونی چاہیے، میری رضا ہونی چاہیے. اس کے ساتھ اگر تم دنیا حاصل کرو گے تو وہ تمہارے لیے ایک اور فضیلت کی باعث ہوگا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے مثال میں دوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، ابھی تک ان کے لنگر بھی چل رہے ہیں، ان کے بینک بیلنس بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. اسی طرح عبد الرحمن بن عوف، ان کا بھی سارا نظام چل رہا ہے، یہ قیامت تک چلتا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا لینے سے منع نہیں کیا، لیکن نظریہ، ہماری نیت، ہمارے جو نظریے ہیں اس کو مجھے صحیح کرنا ہے، ہمیں اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے. اور پھر مجھے ہر چیز اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق لینی ہے، اپنی مرضی کی نفی کرنی ہے. تو مجھے یہ فائدے ملیں گے، تو مجھے مقام ابراہیم ملے گا، تو مجھے مقام ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے جتنی فضیلت دی، ان کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، اس بنی اسرائیل کا. تو اللہ تعالیٰ یہ تمام حدیث بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے جو ولی ہیں ان کا درجہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی برابر ہے. حضور تو کہہ گئے. تو اب میں جب یہ حاصل کروں گی نا، جب میں اللہ کو مقصد زندگی بنا لوں گی، اللہ کو اپنا دوست بنا لوں گی، اللہ سے کنیکشن ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی، دنیا والوں کو بھول جاؤں گی. مرضی اللہ کی، ہر جگہ مرضی، نہ شوہر کی، نہ ماں باپ کی، نہ بچوں کی، نہ اپنی، کوئی نہیں، صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ اگر میں نے دنیا لی تو مقام ابراہیم ملے گا. تو حضرت اب عثمان رضی اللہ عنہ جیسا درجہ دنیا کی ملے گی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرح اللہ تعالیٰ دنیا دے گا. تو یہ دنیا کوئی مردار نہیں ہے، دنیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہے. میں نے اس کو حرام کیوں کہہ دیا؟ حرام نہیں ہے. جو حرام وہ چیز نہیں ہے جو اللہ نے حرام نہیں کی. ہر چیز حلال ہے، لیکن لینے کا طریقہ، بعض چیزیں سب حلال ہیں، لیکن حلال چیزوں کو اگر میں اپنی مرضی سے لوں گی وہ حرام ہو جائیں گی میرے لیے. لیکن اگر میں حلال چیزوں کو اللہ کی مرضی سے لوں گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے لوں گی، تو وہ مجھے قیامت تک، مرتے دم تک، اور قبر میں بھی اور قیامت میں بھی مجھے وہ چیزیں، یہ دنیا مجھے فائدہ دے گی. کیوں کہ یہ دنیا کمانے کی جگہ ہے. یہاں میں جو کر رہی ہوں وہ میری کمائی ہے جو آگے جا رہی ہے. تو مجھے اپنے متعلق سوچنا چاہیے کہ میں صبح سے شام تک کیا کما رہی ہوں. اللہ کو مقصد زندگی بنایا ہوا ہے، اللہ میرے نظر، اللہ سے میں کنیکشن ہے، میں اللہ کی مرضی سے چل رہی ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول پہ چل رہی ہوں. اگر نہیں چل رہی تو مجھے ڈرنا چاہیے، تو مجھے اب فکر کرنی چاہیے اپنے آخرت کی. اصل ہے آخرت. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جس طریقے سے خانہ کعبہ بنا رہے تھے، اور جس طریقے سے جو ان کی نیت تھی، اور جو اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے سکھا رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس جرفا ابراہیم القواعد من البیت والاسماعیل، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے بنا رہے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ گلکار تھے اور اسماعیل علیہ السلام مزدور تھے. تو جس وقت وہ تعمیر کر رہے تھے اس وقت وہ انتہائی عاجزانہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ سے کنیکشن. یعنی دیکھیں ہر وقت ہر جگہ اللہ سے کنیکشن رکھو، اللہ سے کہیں تک کنیکشن نہیں جوڑو. اب جس طریقے سے اگر ہم یہاں کوئی اپنے لیے گھر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، دکان بنائیں، جو کچھ بنائیں،
اللہ کو ہم آگے رکھیں گے. جب تک ہم مقصد ہمارا اللہ نہیں ہوگا، اللہ کی رضا نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا، وہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا میں اگر کامیاب ہو بھی جائے، مطلب دنیا کی کوئی چیز مل بھی جائے تو وہ کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی آخرت کی ہے. تو وہ انتہائی عاجزانہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے رب ہم نے جو یہ مزدوری کر رہے ہیں، ہم جو یہ محنت کر رہے ہیں، ہم نہایت عاجز سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، ہمارے اس کام کو قبول فرما. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سنتا ہے اور تو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، ہم جو تجھ سے بات کر رہے ہیں وہ بھی تو سن رہا ہے، تو غافل نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے طریقہ بتا رہا ہے کہ تم دنیا میں جیسے زندگی گزار رہے ہو تو اس کا طریقہ سیکھو کہ کیسے تمہیں دنیا میں زندگی گزارنی ہے جس سے تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہو، قبر میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو. تو یہ سب طریقے ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے. یہ طریقے میں جب ہی اس طریقے کو صحیح معنوں میں عمل کر سکتی ہوں جب میری نیت صحیح ہو جائے، میری نیت صرف اللہ کی رضا ہو، مقصد جو زندگی گزارنے کا ہے وہ اللہ کو پانا ہو، دنیا نہیں ہو. دنیا تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، حالانکہ رزق تو ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہے. مجھے تو رزق کی فکر کرنی ہی نہیں ہے، مجھے تو یہ فکر کرنی کہ کیسے میں رب کو راضی کر لوں. اب دنیا کے کام کر رہے ہیں لیکن رب کی رضا میں لگے ہوئے، رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے. اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اس وقت کیا کر رہے تھے؟ خانہ کعبہ بنا رہے تھے. ایک گھر، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں اپنا نام رکھا، ایک اللہ نے کہا گھر بناؤ، بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ. تو ہم اگر گھر بنا رہے ہیں، کوئی دکان بنا رہے ہیں، کوئی چیز جگہ بنا رہے ہیں، تو ہمارا بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نیت کو صحیح کریں، اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں، دنیا کی کامیابی کو نہیں رکھیں، صرف اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں اور اللہ سے مسلسل کنیکشن میں رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں. ظاہر ہے ہر ترقی کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے تو اللہ ہے. تو جب میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ گھر بابرکت ہو جائے، اس گھر میں رونق ہو جائے، اس گھر میں اتفاق ہو جائے، محبت ہو جائے، یہ دکان میں نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے، اس میں برکتیں ڈالیں، اس میں اللہ تک کی مخلوق کو فائدہ. تو جب تک میں نیت نہیں کروں گی، جب تک میرا وہ طریقہ کار نہیں ہوگا، میری سوچ نہیں ہوگی، بات تو نہیں بنے گی. جب اس میں اصل چیز جو نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنی نیت صحیح کرنی ہے اور مقصد اللہ کی رضا بنانی ہے. بس کہ میں جو کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، کام میں دنیا کے کر رہی ہوں، فائدہ میری اولاد اٹھا رہی ہے، میرے ماں باپ اٹھا رہے ہیں، میرے رشتے دار اٹھا رہے ہیں، لوگ اٹھا رہے ہیں، لیکن میں جو ہوں، میری جو نیت ہے وہ صرف اللہ کی رضا، اللہ کو پانا ہے. یہ اللہ کی فضل ہو جائے گا، اللہ کی ایک رحمت ہے کہ میرے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، میرا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے لوگوں کو پہنچا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عزت میں اضافہ کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال رہا ہے، اطاعت ڈال رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں، اس نقطوں کو آپ لوگ سمجھیں اور اپنی زندگی کو، اپنے مقصد کو، اپنے نظریے کو چینج کریں. اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہوئی، مقصد زندگی صحیح نہیں ہوا، تو ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، کتنے بھی اعتکاف میں بیٹھ جائیں، کتنے بھی نفلیں پڑھ لیں، کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ سب واپس کر دے گا. یہ یاد رکھیں. اب اعتکاف شروع ہو گیا. اعتکاف ہے کیا چیز یہی ہمیں سب پتہ ہی نہیں ہے. بس بیٹھ جاؤ، لوگ بیٹھ گئے تو ہم بھی بیٹھ جاؤ. اعتکاف تو ساری زندگی اعتکاف میں رہنا چاہیے. یہ 5 وقت کی جو ہم 10 دن کے یا 5 دن کے 3 دن کے بیٹھتے، جب ساری زندگی اعتکاف والی زندگی گزرے گی تو یہ 5-10 دن کے مجھے فائدہ پہنچائے گا. ویسے نہیں پہنچائے گا، کیونکہ ساری زندگی تو میں، پورا سال تو میں اللہ کی مخالفت میں چلتی رہی، اللہ کی نافرمانی، اور 10 دن آ کے میں اب اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گی تو اس سے کیا فائدہ؟ یہ اللہ تعالیٰ میرے منہ پہ مارے گا. آگے چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ مجھے دوسری دعا سکھا. اللہ تعالیٰ کہ ربنا وجعل، اے میرے رب مجھے بنا مسلمین لکا، مسلمانوں میں سے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، میری اولاد میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو ساری عمر مسلمان رہے. اب یہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ مسلمان کہہ رہا ہے، اصل ہے اسلام، مسلم، اللہ کے آگے سر جھکا دینا. میں اپنے کو مسلمان کہہ رہی ہوں، میں نے اگر اللہ کے آگے سر نہیں جھکایا تو میں مسلمان نہیں ہوں. یہ یاد رکھیں. اور قیامت تک ایک
وہ آئے گا، قیامت تک ایک گروپ ہوگا، ایک جماعت ہوگی جو صحیح معنوں میں اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہوگی اور مسلمان ہوگی. اور پھر وہ ارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں سکھا مناسک حج کے طریقے. انکا انت التواب الرحیم، اور تو بے شک معاف کرنے والا اور مہربان ہے، معافی کو قبول کرنے والا مہربان ہے. اب یہ یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہر وقت یہ دعا مانگو کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مسلم رکھ، میں مسلمان ہوں اور مجھے مسلمانی پہ موت دے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان وہ ہوگا جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا، جس نے اپنی مرضی چھوڑ دی، صرف اللہ اور رسول کی مرضی لی، وہ مسلمان ہے. اب اس میں ہم اپنے کو دیکھ لیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں. اور اللہ تعالیٰ وارنا منا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت، اپنی فرمان برداری کے طریقے سکھا. اب اطاعت اور فرمان برداری کے طریقے صرف خانہ کعبہ میں تھوڑی، مناسک حج ہے وہ صرف خانہ کعبہ پہ تو تھوڑی ہیں، وہ تو ساری زندگی یہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے کے طریقے. ہم جس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں تو ہماری وہ عبادت تو یہ تو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، جب ہمیں پتہ چلے گی کہ یہ ہماری جو ہم جس طریقے سے ہم مناسک عبادت کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقہ سکھا، اپنی بندگی کا صحیح طریقہ سکھا. میں تیری بندی بننا چاہتی ہوں، مجھے صحیح طریقہ سکھا کہ کیسے. تو وہاں حج پہ جا رہے ہیں تو وہاں ہم بندے یہاں ہم شیطان بنے ہوئے ہیں، تو یہ بات نہیں چلے گی. اس لیے کہ اللہ جب میں اللہ سے معافی مانگ رہی ہوں تو پھر اللہ تو معاف کرنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، لیکن میں اس اپنی معافی پہ قائم ہوں. اب اس میں سے یہ نقطے کافی نکلے. میں قائم ہوں، کیا میں نے اپنی اس معافی کو برقرار رکھا ہوا ہے؟ کیا میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں؟ کیا میں مسلمان باقی رہ گئی ہوں؟ مسلم یعنی اللہ کے آگے سر جھکانا. ظاہر ہے جب اطاعت کریں گے تو جب ہی سر جھکے گا، نافرمانی میں تو سر نہیں جھکتا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے میرے رب تو بھیج ایک رسول. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، ایک رسول جو ہمیں بتائے تیری آیتیں، جو تلاوت کرے تیری آیتیں، وہ آیات کا ویعلمہم الکتاب والحکمت، جو تیری آیتیں ہمیں بتائے، جو ہمیں سکھائے کتاب قرآن کا علم، عالم بنائے، حکمت والا بنائے، دانائی والا بنائے. یزکیہم، ولیوں کی طرف اشارہ ہے، جو ہمارے تزکیہ نفس کرے. انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہاں اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کا راستہ لے گا، اللہ کے آگے سر جھکا دے گا، صرف تلاوت یا صرف ترجمہ تفسیر نہیں ہے. اگر اب یہ دیکھیں ایک نقطہ یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک کو معلوم تھا کہ آئیں گے، احمد نام ہوگا. یہ تمام آپ کا نقشہ، ہر کچھ، پیدائش کی جگہ، ہجرت کی جگہ، صحابہ، سب اللہ تعالیٰ نے سب کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تھا. اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ میں یہ خانہ کعبہ بنا رہا ہوں، اب ان میں سے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک پیغمبر بھیج دے جو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، علم سکھائے، یعنی عالم. یہاں دیکھیے علم اصل ہے قرآن کا علم، اللہ کو جاننے کا علم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا علم، یہ اصل ہے. حکمت تو جب ہم اللہ کو جانیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے تو وہ اور ان کے طریقے پہ چلیں گے تو وہ آٹومیٹک وہ کوالٹیاں آ جائیں گی، جو اللہ والوں کی کوالٹیاں، وہ آٹومیٹک پیغمبروں کی کوالٹیاں آ جائیں گی. تزکیہ نفس، ان کی ڈیوٹی ہے تزکیہ نفس، یعنی کہ روح کی، اخلاق کی پاکی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ یہ خود نہیں کر سکتا تھا؟
کیا ضرورت تھی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ دعا منگوانے کی؟ یہ ہے قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قیامت تک کے نبی ہیں، لیکن قیامت تک اللہ تعالیٰ نے پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو جو فالو کرے گا، ان کا جو پیغام آگے پہنچائے گا، وہ قیامت تک قوم آتی رہیں گی، ایک جماعت قیامت تک ہوگی جو اللہ کا صحیح پیغام، صحیح طریقہ، تزکیہ نفس کا طریقہ، اخلاق کی پاکی، یعنی ولی اللہ آتے رہیں گے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے یہ نقطے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔